السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کا سبق نمبر 21 جو ہے راجہ جامبو لوچن، اس کے درسی سوالات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ہر ایک سٹوڈنٹ جو ہو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے بچوں، جامبو لوچن کیسا راجہ تھا؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے، جامبو لوچن سخی اور دریا دل راجہ تھا۔ پیارے بچوں، لیسن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اچھے سے ایکسپلین کر رکھی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پلیز ایک بار آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لیسن کی ایگزیکٹ میننگ کو سمجھ پائیں۔ راجہ کو ادب سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ اس کے دربار میں ادیب، شاعر اور قصہ گو ہوا کرتے تھے۔ قصہ گو یعنی کہ قصہ بولنے والے۔ یہ لوگ مختلف قسم کی کہانیاں اور قصے سنایا کرتے تھے جن کو سن کر راجہ کو بہت خوشی ملتی تھی۔ راجہ بہت نیک انسان تھا، اس کے دربار میں ہر کوئی اپنی فریاد لے کر جا سکتا تھا۔ تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر 1 مکمل۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 جو ہے، شیر اور بکری والے واقعے کی یادگار کہاں اور کس طرح قائم کی گئی؟ جواب، جامبو لوچن نے ایک شکار کے دوران ایک تالاب پر شیر اور بکری اکٹھے مل کر پانی پیتے دیکھے۔ راجہ نے اس مقام پر ایک شہر بسایا۔ اس شہر کا نام جامبو لوچن رکھا گیا، جو بعد میں جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر 2 مکمل۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 کچھ یوں ہے، شکار کے وقت راجہ جامبو لوچن نے جنگل میں کیا منظر دیکھا؟ جواب، شکار کے وقت راجہ نے جنگل میں دیکھا کہ تالاب پر شیر اور بکری اکٹھے مل کر پانی پی رہے تھے۔ حالانکہ شیر عام طور پر بکری کو کھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر وہ دونوں شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 4، اس سبق میں جو خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب، اس سبق میں اس خاص واقعے کا ذکر ہے کہ ایک بار راجہ جامبو لوچن شکار کی تلاش میں جنگل میں گیا۔ وہ دور جنگل میں نکل گیا۔ وہاں اس نے اچانک ایک تالاب دیکھا جہاں ایک شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر اور بکری کو کھا جاتا ہے، لیکن کتنے پیار سے بکری کے ساتھ مل کر پانی پی رہا ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا جو تھا اس کے بعد چھوڑ دیا، کبھی شکار کے لیے نہیں نکلا۔ راجہ نے جس جگہ پر شیر اور بکری کو پانی پیتے دیکھا وہاں پر ایک شہر بسایا جس کا نام جامبو رکھا۔ بعد میں یہی جموں کے نام سے مشہور ہوا اور اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں ہوتے ہیں ہمارے درسی سوالات مکمل۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس بک میں سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع لکھیں۔ تو ادیب کو واحد کو ہم نے اوپر ڈاٹ میں لکھا ہوا ہے، واحد جمع الگ الگ۔ شاعر کو شعراء آئے گا، ادیب جو ہے پہلا والا اس کو ادبا آئے گا، ٹھیک ہے۔ مقام کو مقامات آئے گا، قصبہ کو قصبہ جات آئے گا، مسجد کو مساجد آئے گا، مندر کو منادر آئے گا۔ آپ اس سبق میں 5 صفات تلاش کیجئے، پھر ان سے اسم بنائیے۔ صفت، اسم، دریا دل، صفت کا اسم جو ہے اگر ہم بنانا چاہیں، دریا دل جو ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے اور دریا دلی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دریا دلی ہے، یہاں پہ یہ غلطی سے یہاں دل دریا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دال رے یہ الف یا دریا، ٹھیک ہے بچوں، دریا، اور دال لام یہ لی دریا دلی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ آپ کو ایسے لکھنا ہے۔ قابل کا قابلیت آئے گا، جفا کش کا جفا کشی آئے گی، اچھا کا اچھائی آئے گی، تو یہاں اس کے اوپر حمزہ آپ ڈال سکتے ہیں بچوں۔ خوشحال کا خوشحالی آئے گی۔ آئی بات بچوں سمجھ؟ شاباش۔ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور مینشن کریں تاکہ ہم آپ کو اور بھی بآسانی طریقے سے پیارے بچوں سمجھا سکیں۔
تو پیارے بچوں یہاں ہمارا یہ درسی سوالات ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے پیارے بچوں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح سے ویڈیوز کو فریم کریں کہ آپ کو سمجھ بڑے اچھے سے آئیں، آپ ویڈیو کو روک کر بآسانی اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور بعد میں کاپی میں بآسانی سے اتار سکتے ہیں۔ لیکن سوالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو لازماً دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ بھی سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایگزام میں یہ کوسچن بھول بھی جائے، اگر آپ کو کہانی یاد رہے گی تو آپ اس کا آنسر جو ہے وہ خود سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں یہاں آج کا لیسن ہم مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔